Welcome to Virtual University. This is Business Communication. یہ بزنس کمیونیکیشن کا 4th لیکچر ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے پروسیس آف کمیونیکیشن جو تھا وہ سٹارٹ کر دیا تھا. پروسیس آف کمیونیکیشن یعنی کمیونیکیشن میں کیا عوامل ہیں. ہم نے 6 کمپوننٹس جو تھے اس میں کاؤنٹ کیے تھے کہ دیر آر 6 کمپوننٹس ان دا پروسیس آف کمیونیکیشن. آپ کو یاد ہے پہلا کمپوننٹ کون سا تھا؟ پہلا کمپوننٹ جی کانٹیکسٹ. پہلا کمپوننٹ تھا کانٹیکسٹ. اور دوسرا کمپوننٹ تھا سینڈر اور انکوڈر. تیسرا کمپوننٹ تھا جی میسج. اینڈ فورتھ ون تھا میڈیم. ففتھ ون تھا ریسیور ڈیکوڈر یعنی جو میسج آپ کے میسج کو ریسیو کرتا. اینڈ دا 6th ون واز فیڈ بیک. جی سو وی کاؤنٹڈ 6 component of process of communication. Context as I discussed is the basic field in which we communicate with people. It includes culture, it includes organization, it includes country, it includes a lot. It includes your internal stimuli, it includes external stimuli, it includes your attitude, your experience, your skill, your likes, your dislikes, your education. I mean, the whole personality of yours include in context. Context کے بعد سیکنڈ چیز جو ہے تھی وہ تھا آپ کا انکوڈر یعنی آپ اپنا میسج کو انکوڈ کرتے ہیں یعنی ہمارا سینڈر آف دا میسج. سینڈر آف دا میسج جو ہے اس کے پاس کوئی پیغام ہوتا ہے اور وہ اس میسج کو سینڈ کرنا چاہتا ہے. آپ نے کوئی پیغام کوئی میسج جو ہے ایک آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, اس آرگنائزیشن میں کسی پوزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں, کسی اسٹیٹس پہ کام کر رہے ہیں, تو آپ نے ایک میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا. آپ نے ایک تھینک یو لیٹر لکھنا ہے یا آپ نے ایک ریکویسٹ بھجوانی ہے, انکوائری بھجوانی ہے یا آپ نے کوئی آرڈر پلیس کرنا ہے. تو یہ تمام کام جو ہے وہ آپ ایز سینڈر کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ سرٹن سمبلس چنیں گے کہ آپ نے اپنے میسج کو کیسے دینا ہے اور پھر آپ اپنے میسج کو کنوے کریں گے. تو سینڈر اور انکوڈر کی حیثیت کے بعد جو اگلی چیز جو اہم ہے وہ ہے آپ کا میسج. میسج کیا ہوتا ہے؟ میسج کو دیکھتے ہیں. دا میسج از دا مین آئیڈیا that you wish to communicate. It is both verbal, written or spoken. Symbols and non-verbal unspoken symbol first decide exactly what your message is. Also consider the receiver of your message. یعنی میسج جو ہے یہ آپ کا کور آئیڈیا ہے. کور آئیڈیا سے مطلب یہ کہ یہ وہ پیغام ہے جو آپ کسی تک پہنچانا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی بہت سے میسیجز جو ہیں وہ لکھتے ہیں. آپ نے اپنے کسی دوست کو میسج بھجوانا ہے تو وہ دوست کو میسج جو ہے وہ اب جب آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی اس میسج کا کور آئیڈیا ہوگا, کوئی نہ کوئی اس میسج کی وجہ ہوگی. مثال کے طور پہ آپ اپنے دوست کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں, آپ اپنے دوست کو اپنے بارے میں اپنے ایگزامس کے ریزلٹ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. تو میسج کے لیے ہم یعنی کمیونیکیشن میں جب بھی آپ کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس ایک نہ ایک کور میسج جو ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے اس کے لیے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کے پاس مختلف طرح کے میسج ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز آرڈر کی تھی, آپ نے کوئی شرٹ منگوائی تھی, آپ نے کوئی گڈز منگوائی تھی اپنی پرسنل ضرورت کے لیے یا اپنی آرگنائزیشن کے لیے. جب وہ چیزیں آپ تک پہنچی تو ان چیزوں میں کوئی پرابلم تھا. مثال کے طور پہ آپ نے کچھ ایسنس جو تھے وہ منگوائے تھے, وہ ایسنس جب آپ تک پہنچے تو ان میں کچھ ایسنس جو تھے وہ آپ کے مطلوبہ یعنی ڈیزائرڈ ایسنس جو آپ نے لکھے تھے وہ نہیں تھے, غلطی سے آ گئے.
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بوٹلز جو ہیں وہ بھی ٹوٹی ہوئی ملی ہوئی ہوں. تو اس صورت میں اب آپ کے اوپر یہ ہے کہ آپ اپنے جو سینڈر ہیں جنہوں نے آپ کو وہ گڈس جو ہیں وہ سپلائی کیے ہیں ان کو آپ ایک لیٹر لکھیں. تو یہ آپ کا یہ جو لیٹر ہے جس میں آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کے پاس جو گڈس پہنچی ہیں ان میں کیا غلطی ہے, تو یہ کمپلینٹ لیٹر جو ہے وہ بن جائے گا. تو یہاں آپ کے پاس کور آئیڈیا کیا ہے اس میسج کا, یعنی آپ کمپلین کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح آپ کوئی چیز بیچنا چاہ رہے ہیں, یعنی آپ نے کوئی نیا کاروبار سٹارٹ کیا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس یور پروڈکٹ, اور you don't deal in any product, rather you deal in services. تو اب آپ کو اپنی ان سروسز کو اپنے کنزیومر تک, جو اپنا آپ کا بائر ہے, اس تک پہنچانا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, آپ کے پاس وہ کور آئیڈیا ہے جس کو آپ پہنچائیں گے. تو میسج جو ہے اس میں ہمیشہ ایک کور آئیڈیا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈسائڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے میسج کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. یعنی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے اپنے میسج کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کا ریڈر جو ہے یا آپ کا لسنر جو ہے, اگر سپوز آپ اسپوکن میڈیم جو ہے وہ چوز کرتے ہیں, وہ آپ کے میسج کو کیسے لے گا. آپ نے کنٹینٹ پہ غور کرنا ہے کہ آپ نے اپنی بات جو ہے اس کو کس طرح پہنچانا ہے. مثال یہی دیکھیں کہ ہم نے اس لیکچر کو شروع کیا, ہم نے پروسیس آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو لے کے چلنا ہے. اس پروسیس کو آپ کو کیسے سمجھانا ہے. یہ پروسیس جو ہے اس میں مختلف کمپوننٹس ہیں جو میں نے کمپوننٹس گنوائے. اس میں سینڈر بھی ہے, کانٹیکٹ بھی ہے, اس میں میسج بھی ہے, اس میں ریسیور بھی ہے, چینل بھی ہے, فیڈ بیک بھی ہے. تو اب اس کو بہترین طریقے پہ سکھانے کے لیے ہم نے کس آرڈر میں آپ کو بات پہنچانی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے ابتدا کی تھی کانٹیکس کے ساتھ, یعنی کانٹیکس سے ہم نے بات شروع کی اور پھر ہم سینڈر انکوڈر پہ آئے اور پھر ہم اب میسج پہ ہیں. یعنی یہ بات جو ہے وہ ایک خاص آرڈر کے تحت جو ہے وہ آپ تک کمیونیکیٹ ہو رہی ہے. اسی طرح جب بھی آپ کے پاس ایک میسج ہوتا ہے تو اس میسج میں سب سے پہلے تو ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کور آئیڈیا کیا ہے, کیا بات ہے جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اس بیسک آئیڈیا کو آپ کس طرح بیان کریں گے. یہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے. کسی بھی بات کو ہم عام طور پہ آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہمیں جب کوئی بات کسی کو کہنی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ ہم کیا بات دوسرے شخص کو کہنا چاہتے ہیں, لیکن اس بات کو جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہم مختلف کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. یا جب اس بات کو ہم لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ تو ہوتا ہے کہ وٹ وی ہیو ٹو سے, بٹ ہاؤ ٹو سے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. I've seen a lot of people when they try to communicate what they want to say, they get stuck up. بولتے ہوئے اسٹک اپ ہو جاتے ہیں اور لکھتے ہوئے بھی اسٹک اپ ہو جاتے ہیں. تو آپ کا کور آئیڈیا جو ہے اس کے بعد جو اگلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ نے کون سے کنٹینٹس جو ہیں ان کو چوز کرنا ہے. آپ نے کنٹینٹس چوز کر لیے, لیکن یہاں ایک اور بہت بات ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ یور ریسیور اور یور لسنر از گوئنگ ٹو ریئیکٹ. یعنی آپ جب بھی کوئی میسج ہوتے ہیں تو آپ کا مطلب اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنا ہے. اب ان مطلوبہ نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بات کو کیسے بیان کرنا ہے کہ آپ کی بات جو ہے وہ دوسرا شخص سمجھ جائے. تو میسج میں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بات کو کس طرح کہیں گے, آپ کی بات جو ہے وہ کیسے سمجھے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم میسج دینے لگتے ہیں تو میسج میں بات کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے ایک اہم حیثیت کا حامل ہے. اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹو یا نان افیکٹو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو کمیونیکیشن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جب ہمارے پاس کوئی میسج ہے تو
اس میسج کو ہم نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے میسج کے بعد وہ ہے میڈیم یا چینل. یہ ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے کمیونیکیشن کا. اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. دیکھتے ہیں کہ چینل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. میڈیم یا چینل, اٹ مینس دا وے بائی وچ اے میسج از کمیونیکیٹڈ. یعنی میڈیم سے مراد وہ وے ہے جس کے ذریعے ایک میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ اسی کو دیکھیں, اس لیکچر کو دیکھیں, یہ کیسے آپ تک کمیونیکیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, یہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ اپنے کسی دوست سے جو کسی فارن کنٹری میں ہے, وہاں کوئی کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کیسے کریں گے؟ آج کل لیٹرز کے علاوہ سب سے ایکسیسیبل جو ہے وہ ای میلز ہیں. تو آپ نے اپنے میسیجز کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہ آپ کا میڈیم ہے یا آپ کا چینل ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اٹ مینس دا وے بائی وچ میسج از کمیونیکیٹڈ. یو کین چوز الیکٹرانک میل, دا پرنٹڈ ورڈ. سو اٹ مینس دا وے دا میسج از کمیونیکیٹڈ. یعنی میڈیم جو ہے وہ ایک وے ہے جس کے ذریعے میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. میڈیم جو ہے یہ ریٹن میڈیم بھی ہے اور اسپوکن میڈیم بھی ہے, یہ وربل بھی ہے اور نان وربل بھی ہے. یعنی میڈیم میں آپ کے پاس بہت سی چوائس جو ہے وہ موجود ہے. جیسے آپ نے کوئی لیکچر دینا ہے, تو لیکچر جو ہے اس میں آپ اسپوکن میڈیم جو ہے وہ یوز کریں گے. آپ نے کوئی میسج جو ہے وہ کسی بڑی کمیونٹی کو, لارجر آڈینس کو پہنچانا ہے, تو اس کے لیے آپ کوئی ریٹن میڈیم جو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے اپنے میسج کو کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے, اور یہ ہمیشہ یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا اور آپ کے جو ریسیور ہیں ان کے ریلیشن شپ کے اوپر. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ریٹن میسج بھجوا دیں, اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسپوکن میسج جو ہے وہ دیں. ریٹن میسج مثال کے طور پہ آپ نے اگر بھجوانا ہے تو آپ میمو جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, آپ رپورٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں, آپ آرگنائزیشن خاص طور پہ بڑی آرگنائزیشن میں لیٹر جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں, آپ ای میل جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں. تو لیکن آپ نے کون سا میسج جو ہے وہ بھجوانا ہے, یہ ڈٹرمن کرے گا آپ کے ریلیشن شپ کے اوپر کہ یہ لیٹر, یہ میسج جو ہے وہ آپ نے پیئرس کو بھجوا رہے ہیں, یا یہ میسج جو ہے وہ آپ اپنے سپیریئرس کو بھجوا رہے ہیں, اور دس میسج از گوئنگ ڈاؤن ورڈس. یعنی کمیونیکیشن کا فلو جو ہے وہ کس طرف ہے, اپ ورڈس ہے, ہاریزونٹل ہے, یا ڈاؤن ورڈ ہے. یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے کون سا میڈیم جو ہے وہ چننا ہے. اسی طرح آپ نے جب اسپوکن میڈیم جو ہے وہ چننا ہے, تو اس میں بھی آپ کا اور آپ کے جو ریسیور جو ہے ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا. اگر یاد رکھیے کہ یہ بات کہ آپ نے کون سا میڈیم چننا ہے, اس کے لیے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں. آپ نے میسج کو جو پہنچانا ہے اس میں ٹائم ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. یعنی جیسے اگر آپ کو فوری طور پہ کوئی گڈس جو ہیں وہ چاہیے, تو آپ ان گڈس کو کسی ایئر کارگو کے ذریعے منگوائیں گے, لیکن وہی گڈس جو ہیں وہ اگر آپ کو ڈیلیڈ چاہیے, خاص ٹائم پیریڈ میں چاہیے جس میں کوئی جلدی نہیں ہے, تو وہ گڈس جو ہیں وہ آپ کسی بھی شپنگ فرم کے ذریعے منگوا سکتے ہیں. تو آپ کا میڈیم جو ہے اس کی چوائس نہ صرف یہ کہ آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, بلکہ اس میں ٹائم کا فیکٹر جو ہے وہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے. اس کے علاوہ
ایک بات جو ہے کہ ریٹن میڈیم آپ نے چوز کرنا ہے یا آپ نے اورل میڈیم جو ہے وہ چوز کرنا ہے، یہ اس کو آپ منتخب کریں گے دونوں میڈیا کے مختلف جو بینیفٹس ہیں ان کی بنا کے اوپر. مثال کے طور پہ جب آپ اورل میڈیم جو ہے وہ چوز کرتے ہیں تو اورل میڈیم کا کیا فائدہ؟ فار ایگزامپل اف آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو یوزنگ دس اورل میڈیم, I'm trying to translate or to copy or to convey you all the information that I have read from some book. If you read that information from that book, you will find it differently the way I'm trying to convey you. یعنی میں آپ کو جس طرح یہ بات جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک گفتگو کا سا انداز جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہوں, میں آپ کو مخاطب کیے ہوئے ہوں, میں چھوٹے سینٹنس جو ہے وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا جو آپ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اس اورل میڈیم میں ڈفرنٹ ریلیشن شپ ہے اگر اس کی بجائے میں کتاب میں کچھ لکھتا جو آپ کو ایز اے ریڈر پڑھنے کو ملتا. میں جو انفارمیشن دے رہا ہوں اس میں کم سے کم ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن ذرا سوچئے کہ اگر میں لکھ رہا ہوتا تو میں زیادہ ٹیکنیکل ٹرمز جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا. اسی طرح میں اس میں زیادہ بڑے کمپلیکس سینٹنسز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کرتا, اور میری رائٹنگ جو ہوتی وہ امپرسنل ہوتی, یعنی ریڈر کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا. آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں, سپوز اس چیز میں کوئی آپ نے گیجٹ خریدا ہے تو ایک یوزر مینول جو ہے وہ بھی آپ کو ساتھ دیا جائے گا. اس مینول میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے چیز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر وہی گیجٹ جو ہے آپ کو کوئی انسٹرکٹر اس کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا تو کیا خیال ہے, دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ ایک ہوتے؟ میرا خیال ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ دونوں کے الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہوتے. انسٹرکٹر جب بتا رہا ہوتا تو وہ چھوٹے چھوٹے جملے بول رہا ہوتا, سادہ زبان ہوتا, آپ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ ہوتا, آپ اس وقت اس گفتگو میں شریک ہو گئے ہوتے, آپ کوئی بھی بات جو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی آپ اس کو پوچھ سکتے. لیکن جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں رائٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے وہ امپرسنل ہو کے دے رہا ہوتا ہے. اس انفارمیشن میں ٹیکنیکل ٹرمز جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں, سینٹینس کمپلیکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت رائٹر جو ہے وہ اپنی بات کو ریوائز کر سکتا ہے اس سے قبل کہ اس کی بات جو ہے وہ ریسیور تک پہنچے. لیکن اسپوکن میڈیم میں اپنی بات کو جب ایک دفعہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے تو وہ بات جو ہے اس کو دوبارہ آبویسلی ہم اس کو زیادہ واضح تو کر سکتے ہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی کر سکتے ہیں, لیکن ایک بات جو کہی گئی ہوتی ہے وہ کہہ دی گئی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یہ ریٹن اور اسپوکن میڈیم جو ہے ان دونوں کو جب ہم چوز کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں. تو میڈیم جو ہے یا چینل جو ہے اس کو منتخب کرتے وقت جو کمیونیکیٹر جو ہے اس کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ ایک میڈیم کو یا ایک چینل کو کیوں چوز کر رہا ہے. دیکھ, اور ابھی میں نے جیسے کچھ آپ کو باتیں بتائیں کہ اسپوکن میڈیم جو ہے وہ کچھ خاص وجوہات کی بنا پہ منتخب کیا جاتا ہے اور ریٹن میڈیم جو ہے وہ خاص وجوہات کی بنا پہ چوز کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ خاص وجوہات کون کون سی ہے. The oral communication brings back immediate feedback. یعنی oral communication جو ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ جو ہے کہ وہ immediate feedback جو ہے وہ لے آتی ہے. میں نے آپ کو کہا آپ لکھیں, جب کلاس میں ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈینٹس کو کہتا ہے اوکے رائٹ, تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟
اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی بات پہ عمل ہو رہا ہے, فیڈ بیک فوری طور پہ مل جاتا ہے. اسی طرح آپ کو کوئی انفارمیشن پاس آن کرنی ہے تو اپنی آرگنائزیشن میں آپ نے ٹیلی فون اٹھایا یا آپ اٹھ کے چلے گئے, یا اگر آپ اس اسٹیٹس میں یا اس پوزیشن میں آئے کہ آپ انفارمیشن جس سے آپ کو چاہیے اس کو بلوا لیا, تو جیسے ہی آپ نے سوال کیا آپ کو جواب مل گیا, جیسے ہی آپ نے کمیونیکیٹ کیا, آپ نے میسج کو سینڈ کیا, فوری طور پہ آپ کے ریسیور نے ریئیکٹ کیا. تو اورل کمیونیکیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا امیڈیٹ فیڈ بیک ہوتا ہے, یعنی فیڈ بیک فوری طور پہ موصول ہو جاتا ہے. وٹ ایور یو وانٹ ٹو نو یو کین نو اٹ ویری انسٹنٹلی. It has a conversational nature with shorter words and sentences. آپ کو پتا ہے کہ گفتگو میں چھوٹے چھوٹے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جملے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. It stresses on interpersonal relationship. یعنی جب اورل کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ دو افراد یا ایک چھوٹے سے لوگوں کے مجموعے کے درمیان ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے. جیسے میں اپنی کلاس کو پڑھا رہا ہوں تو میں اپنی کلاس کے ساتھ ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں انگیج ہو جاتا ہوں. وی ایکٹ اینڈ ریئیکٹ. دس میڈیم نیڈس لیس ٹیکنیکل ڈیٹیلس. یعنی اورل میڈیم کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ بات کو سمجھایا جا سکتا ہے, اور بات کو سمجھانے کے لیے سادہ زبان جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے, اور اس میں ٹیکنیکل جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں. یعنی آپ کسی بات کو جب ٹیکنیکلی سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میڈیم جو ہے وہ ریٹن زیادہ بہتر ہوتا ہے, لیکن بات کو جب آپ فوری طور پہ کنوے کرنا چاہتے ہیں تو اورل میڈیم جو ہے یہ زیادہ افیکٹو میڈیم ہے. اٹس سینٹینسز اسٹرکچرز آر سمپل. یعنی سب سے بڑا بات یہ ہے اورل میڈیم کی اس کے جملوں کا اسٹرکچر جو ہے وہ بڑا سیدھا ہوتا ہے. You use normally imperative sentence. Okay, take down your notes. Okay, tell me about this assignment. You can ask your subordinate. And sentences are very simple. Normally, more interrogative sentences are used in oral medium. More imperative sentences are used in oral medium. More exclamatory sentences are used in oral medium. اور اس کے نتیجے میں یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ کو زیادہ کرتا ہے. تو ہم اگر اورل میڈیم کو دیکھیں تو اورل میڈیم جو ہے یہ جلدی فیڈ بیک لے آتا ہے. ایک بات, سادہ ورڈ ہوتے ہیں, ٹیکنیکل ٹرمز جو ہیں وہ کم استعمال کرتے ہیں. اس کے ساتھ انٹرپرسنل ریلیشن شپ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سینٹنس اسٹرکچر جو ہے وہ بہت سادہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو ایک ایسی انفارمیشن پاس آن کرنی ہے کہ جس میں آپ یہ تمام خوبیاں جو ہیں وہ چاہتے ہیں, تو آپ نارملی اورل کمیونیکیشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے. لیکن اب اگر اس کے مقابلے میں آپ کو ذرا ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ پاس آن کرنی ہے, آپ کو ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک پرماننٹ ریکارڈ جو ہے وہ موجود رہے, تو ایسی صورت میں آپ کون سا میڈیم یوز کریں گے؟ جی, ریٹن میڈیم. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ریٹن میڈیم جو ہے اس کی کیا کیا خوبیاں ہیں. The written medium is more formal with focus on contents. It can convey any amount of technical information. It is best for permanent record. This medium uses longer words, longer sentences. It brings delayed feedback. تو یہ ہے written medium کے کچھ کوالٹیز. آپ نے دیکھا کہ جیسی میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے میری جو گفتگو تھی وہ تھوڑی سی مختلف ہو گئی. یہی وہ بات ہے جس کو ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ریٹن میڈیم ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم زیادہ ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی, جیسے آپ کوئی گیجٹس لیتے ہیں یا کوئی گوڈس لیتے ہیں کوئی ایسی, تو ان کے ساتھ کوئی اس کا جو یوزر مینوئل جو ہے وہ ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ مینوئل کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو زیادہ
ٹیکنیکل ٹرمنالوجی جو ہے وہ پڑھنے کو ملے گی. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ اس بات کو آپ دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے سینٹنس اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ سمپل نہیں ہوتا ہے, کمپلیکس ہوتا ہے. ایک یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے سینٹنس جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتے ہیں, یا آپ کو جب اگر آپ کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن جو ہے وہ دینے جا رہے ہوں تو آپ انتہائی مشکل سینٹینس جو ہیں وہی لکھیں, یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ چھوٹے سینٹینس پہ لکھ سکتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو ایکسپیرئنس ہمیں بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ریٹن جو میڈیم ہے اس کو جب بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو اس کی گفتگو جو ہے وہ اورل کی نسبت زیادہ ٹیکنیکل ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں فیڈ بیک جو ہے وہ ڈیلیڈ ہوتا ہے. اورل میں فیڈ بیک جو تھا وہ امیڈیٹ تھا, اس میں فیڈ بیک جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے. obviously اگر آپ اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ای میل پہ اگر آپ یا چیٹ کر رہے ہو سپوز تو اس میں آپ کو بات جو ہے وہ فیڈ بیک فوری مل جائے. لیکن ذرا دیکھیے کہ اس میں بھی جب تک کہ آپ کا مکمل جملہ نہ ہو جائے اس وقت تک فیڈ بیک جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو اس میں فیڈ بیک جو ہوتا ہے وہ ڈیلیڈ ہوتا ہے. آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے, وہ لیٹر آپ نے پوسٹ کیا ہے, وہ لیٹر دوسری جگہ جا کے ملے گا, اس کے بعد آپ کا ریسیور جو ہے اس کا جواب لکھے گا, اور اس کے بعد آپ کو اس لیٹر کے بارے میں فیڈ بیک جو ہے وہ موصول ہوگا. تو ریٹن کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پہ پہچانی جاتی ہے. تو کمیونیکیشن کے اس پروسیس میں جب بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے, کسی میسج کو کنوے کرنا ہوتا ہے, you have to think about the channel, that which channel you are going to adopt, which medium you are going to choose. So you have the facility of both written and oral media, and you have to determine that how best you can convey your message either by written or by oral medium. تو ان دونوں جو چینلز ہیں ان کے انتخاب میں آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. ریٹن اور جو اورل میڈیم ہے, ان میں سے ہمارے پاس ان میں سے کون سے جو ڈفرینٹ آگے چینلز ہیں ان کو ہم چوز کر سکتے ہیں, ایک اپنی آرگنائزیشن کے اندر اور آرگنائزیشن کے باہر. اس کو ہم دیکھتے ہیں. یعنی انسائڈ یور آرگنائزیشن فار انٹرنل کمیونیکیشن ریٹن میڈیم میں بھی میموز, رپورٹس, بلیٹنس, جاب ڈسکرپشن, پوسٹرز, نوٹس, امپلائیز مینوئل, الیکٹرانک بلیٹنز, بلیٹن بورڈ, ایون انٹرنل فیکسز. تو یہ وہ ریٹن چینل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, یا ریٹن میڈیا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جب ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ کوئی میمو ہو سکتی ہے, رپورٹ ہو سکتی ہے, آپ کسی فیکس بھی ہو سکتی ہے, ای میل بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہر آرگنائزیشن میں ایک بورڈ ہوتا ہے. اس بورڈ کے اوپر, بلیٹن بورڈ کے اوپر بہت سی انفارمیشن جو ہے وہ سرکولیٹ کی جاتی ہے. یہ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے. یہ اس میں سرکولر بھی ہوتے ہیں جس میں اس آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کو کسی بارے میں انفارمیشن دی جا رہی ہوتی ہے, ایجوکیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایون جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی ان بلیٹن بورڈ جو ہیں ان کے ذریعے کنوے کی جاتی ہے. تو یہ وہ مختلف چینلز ہیں جن کے ذریعے کسی بھی آرگنائزیشن میں ریٹن کمیونیکیشن جو ہے اس کو پاس آن جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اسی طرح اورل کمیونیکیشن جو ہے, اورل کمیونیکیشن میں ٹیک پلیس ود این آرگنائزیشن ان دا فارم آف staff meeting reports, face-to-face discussion, presentation, audio tapes, telephonic chats, teleconferences or video tapes. So oral communication میں جیسے کہ میں نے کہا
اس میں میٹنگز جو ہیں وہ ایک اہم کمپوننٹ ہے یا چینل ہے جس کے ذریعے اورل کمیونیکیشن جو ہے وہ موسٹلی کی جاتی ہے. اسی طرح اٹ آلسو انکلوڈس یور ٹیلیفونک کنورسیشن. آپ فون کے ذریعے جو کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مختلف جو کو ورکر ہیں ان کے ساتھ, نہ صرف فون کے ذریعے بلکہ آپ سم ٹائم ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ فیس ٹو فیس گفتگو جو ہے وہ کریں, تو یہ آپ فیس ٹو فیس گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اب آج کے اس میڈیا کے دور میں, اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں, یہ ٹیلی کانفرنسز جو ہے یہ بھی بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہیں, اور بڑی آرگنائزیشن جو ہیں اور خاص طور پہ جو ماڈرن آرگنائزیشن ہے وہ ٹیلی کانفرنسز جو ہیں وہ بھی ارینج کرتی ہیں. بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کو بچایا جائے اور جو پرسنل ٹچ ہے, انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے, اورل کمیونیکیشن کا جو ایک خاصہ ہے اس کو بھی اچیو کیا جائے. اسی طرح ہمارے پاس ایک دوسرا چینل یا میڈیم ہے ود ان دا آرگنائزیشن, اگرچہ obviously آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن بھی اس کو ہم استعمال کرتے ہیں, وہ ہے پریزنٹیشن. پریزنٹیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم بعد میں ایک پورا لیکچر جو ہے وہ ہوگا جس میں ویل اسٹڈی ڈفرنٹ ایسپیکٹ آف پریزنٹیشن. لیکن یہاں کہ پریزنٹیشن جو ہے یہ بھی ایک اہم چینل ہے اورل کمیونیکیشن کا. جب آپ نے کوئی بجٹ اسپیچ دینی ہو یا اپنی کمپنی کی پالیسیز کے بارے میں آپ نے اپنے جو ورک فورس ہے اس کو انفارم کرنا ہو, یا کوئی آپ کی کمپنی جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہو, تو اس طرح کی بے شمار اور صورتحال میں presentation is a very effective channel. It can convey the message to your audience, a larger audience. تو یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ود ان دا آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ چینل جو ہیں وہ جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں بوتھ فار ریٹن اینڈ اورل میڈیا. اسی طرح ہمارے پاس جب ڈفرینٹ چینلز ہیں, جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن, اور وہ کون کون سے چینل ہیں, ریٹن چینلز اور اورل چینلز. ایکسٹرنل ریٹن کمیونیکیشن میڈیا may be letters, reports, telegrams, cablegrams, mailgrams, faxes, telexes, postcard, contracts, ads, brochures, catalog, news releases, etc. یعنی ہمارے پاس بہت سے چینلز ہیں جب ہم اپنی آرگنائزیشن سے باہر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے پاس رپورٹس ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنی کمپنی کے شیئرز کے بارے میں اس کے شیئر ہولڈر کو انفارم کرنا ہے تو آپ رپورٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح پرپوزلز آپ بناتے ہیں, اسی طرح آپ لیٹرز لکھتے ہیں, اسی طرح آپ اپنی پروڈکٹس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے آپ ایڈس جو ہیں وہ بناتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ بھی چلتے ہیں, کیبل پہ بھی چلتے ہیں. اسی طرح وہ آپ ان کے نیون سائنس جو ہیں وہ بھی لگاتے ہیں. تو آپ اپنی آرگنائزیشن سے باہر مختلف لوگوں کے مطابق جن کے تحت آپ نے کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنی ہے, بہت سے چینلز کو استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی گنوایا کہ ان چینلز میں آپ کے پاس رپورٹس ہیں, لیٹرز ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس میں بروشرز ہیں. آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں لازمی بات ہے جب بھی دوسرے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں تو یہ آپ بروشرز وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں. بروشر جو ہے یہ ایک اہم میڈیم یا اہم چینل ہے آپ کی پروڈکٹ کو کنوے کرنے کا. اسی طرح بڑے بڑے نیون سائن ہیں, بل بورڈ ہیں جن کے ذریعے آپ کسی دوسرے کو اپنی پروڈکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور دوسروں کی پروڈکٹ کے بارے میں جانتے ہیں. اور کتنے افیکٹولی ایڈورٹائزنگ جو ہے یہ ایک پورا ایک ڈسپلن ہے, ایک پوری فیلڈ ہے
جو اسی طرح آپ کے ریٹن میڈیم جو ہے ان کو لے کے چل رہا ہے. تو ریٹن چینل جو ہے آرگنائزیشن کے اندر وہ آپ کے پاس یہ تمام ہے کہ آپ ان میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کسی ایک کو بھی چوز کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ضرورت کے مطابق بلکہ اس میں وہ کاسٹ جو ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے. ٹائم اینڈ کاسٹ جو ہے یہ آپ کی کمیونیکیشن میں چینل کو اڈاپٹ کرنے میں ایک بہت اہم رول جو ہے وہ ادا کرتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس اورل میڈیم جو ہے یا اورل میڈیا اور اورل چینل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ جب آپ آرگنائزیشن سے باہر کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان چینلز کو یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ فیس ٹو فیس ڈسکشن ہے, ٹیلی فون ہے, پریزنٹیشن ہے, سولو اور پینل سچویشن میں پریزنٹیشن جو ہے وہ موجود ہے. یعنی وہ تمام چینل جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ جو آپ ود ان دی آرگنائزیشن اورل کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ تمام چینل جو ہیں وہ آپ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اورل کمیونیکیشن میں. وہ فیس ٹو فیس میٹنگ ہوتی ہیں, وہ آپ یعنی پریزنٹیشن جو ہیں وہ ہیں, آپ اکیلے بھی پریزنٹیشن دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک نئی فوٹو کاپی مشین جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں, تو آپ ان تمام آرگنائزیشن میں جو آپ کے جہاں آپ کا پرسپیکٹو بائر جو ہے وہ موجود ہے, ان تمام میں آپ جا کے پریزنٹیشن جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کے بارے میں دے سکتے ہیں. اسی طرح جب بھی آپ کسی نئی کسی پروڈکٹ کو یا اپنی نئی سروسز کو آپ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ پریزنٹیشن جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, اس چینل کو, اس میڈیم کو یوز کر سکتے ہیں. تو کمیونیکیشن میں میسج کے بعد جو کور آئیڈیا ہوتا ہے, جو آپ کے ذہن میں جو بات ہوتی ہے جسے آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں, دا نیکسٹ تھنگ از چینل. تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ چینل جو ہے یہ کیریئر آف دی انفارمیشن ہے, یعنی جس کے ذریعے ہم انفارمیشن جو ہے وہ کسی دوسرے تک پہنچاتے ہیں. اور بزنس کمیونیکیشن میں نارملی ہم 2 چینل استعمال کرتے ہیں, وہ ریٹن کمیونیکیشن ہے, ریٹن چینل ہے اور اورل چینل ہے. اگرچہ یاد رہے اور ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے بعد میں کہ جب بھی ہم وربل کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور وربل کمیونیکیشن میں ہم بوتھ ریٹن اینڈ اورل کمیونیکیشن جو ہے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں, ہم ساتھ ساتھ ہر وقت نان وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا لیٹر جو ہے وہ آپ کے الفاظ کو تو صرف نہیں لیے ہوئے ہوتا, وہ اس کے علاوہ کئی دوسری باتیں جو ہیں وہ آپ کے ریڈر کو کنوے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ نان وربل کمیونیکیشن یعنی یہ نان وربل چینلز جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ وربل چینلز کے ساتھ ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. سو with verbal channel you are always communicating non-verbally, یعنی اپنے verbal channel both written and oral کے ساتھ آپ ہمیشہ non-verbally بھی communicate کر رہے ہوتے ہیں. اب ہم شروع ہوئے ہیں کانٹیکسٹ سے. کانٹیکسٹ کہ آپ کا لیٹر جو ہے وہ کس وجہ کی بنا پہ, یا میسج جو ہے وہ آپ کس وجہ کی بنا پہ لکھ رہے ہیں, اور آپ پھر کانٹیکسٹ کے بعد آپ سینڈر اور انکوڈر بنے. آپ کے پاس ایک میسج تھا اس لیے آپ اس کے سینڈر بنے اور آپ نے چینل چنا. اٹ واز آئیدر ریٹن اور اورل, اینڈ ناؤ یور میسج ریچز اٹس ڈیسٹینیشن, یعنی آپ کا میسج جو ہے وہ اپنی منزل پہ پہنچتا ہے, اور یہاں داخل ہوتا ہے آپ کی کمیونیکیشن کا ریڈر یا آپ کی کمیونیکیشن کا ریسیور. تو ہمارا اگلا کمپوننٹ جو ہے, 5واں کمپوننٹ جو ہے وہ اس پروسیس آف کمیونیکیشن میں وہ ہمارا ریڈر یا ریسیور آف دا میسج ہے.
ریڈر اور ریسیور آف دا میسج جو ہے وہ اس پورے کانٹیکس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. آپ نے اپنا میسج جو ہے وہ اس ہی کے لیے لکھا ہے. اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. یعنی ریسیور یا ڈیکوڈر آف یور میسج از یور ریڈر اور یور لسنر. یعنی اگر آپ نے کوئی ریٹن کمیونیکیشن بھجوایا تو وہ آپ کا ریڈر ہے, اور اگر آپ اورلی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا لسنر ہے, کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح ہیومن بینگ ہے. تو اس لیے جس طرح بحیثیت سینڈر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سینڈر جو ہے اس کی کمیونیکیشن میں بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں. وہ کون کون سی چیزیں تھی اگر آپ یاد کریں؟ ہاں جی, ایٹیٹیوڈ, وہ ایٹیٹیوڈ, اس کے بعد اسکلس, اس کے بعد لائکس, اس کے بعد ڈس لائکس, اس کے بعد اسٹیٹس, پوزیشن. یہ تمام چیزیں جو ہم نے سینڈر کے لیے ڈسکس کی تھیں, وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم ریسیور کے لیے بھی وہی تصور کرتے ہیں کہ ریسیور جو ہے اس کے اوپر بھی تمام فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ ریسیور جو ہے وہ میسج کے سکسیسفل یا افیکٹو ہونے کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو بحیثیت سینڈر آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا کہ جب آپ کا میسج جو ہے وہ ریسیو کیا جا رہا ہو تو اس وقت ریسیور جو ہے وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہونا چاہیے. تمام کمیونیکیشن جو ہے اس میں ہم اسی بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میسیجز جو ہیں وہ ریسیور اورینٹیڈ ہونا چاہیے. یعنی میسج رائٹر کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میسج ریڈر جو ہے یا میسج لسنر جو ہے اس کے کیا کیا کوالٹیز ہیں, اس کی کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کوئی میسج جو ہے وہ کسی نان ٹیکنیکل آدمی کو دینا ہے تو اس کے لیے اگر آپ نے ٹیکنیکل ٹرمنالوجی جو ہے وہ استعمال کر لی تو اس کے نتیجے میں آپ اپنے میسج کو خراب کر دیں گے. ریسیور کس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے, اس کا لیول کیا ہے. جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا میسج کا ریسیور جو ہے وہ ہمارے میسج کو کس لیول پہ جا کے ریسیو کرے گا, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کا اس آرگنائزیشن میں اسٹیٹس کیا ہے, اس کا ایکسپیرئنس کیا ہے, وہ ہمارے میسج کو کیا سمجھے گا, کس موقع کے اوپر ہمارا میسج جو ہے وہ اس کے لیے افیکٹو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کسی کو کانگریچولیشن کا میسج جو ہے وہ بھجوانا ہے, یا آپ نے کوئی کانڈولنس میسج جو ہے وہ لکھنا ہے, یا تھینک یو میسج جو ہے وہ لکھنا ہے, اس میسج کے لیے آپ کو ریسیور کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا. نہ صرف اس میں ٹائم انوالو ہوگا بلکہ ریسیور کا پورا جو ایک میکنزم جو ہے وہ بھی انوالو ہوگا کہ وہ میسج کو کس وقت میں کس طرح صحیح ریڈ کرے گا. تو ریسیور جو ہے اس کی تمام سکلز, اس کا تمام ایکسپیرئنس, اس کے ایجوکیشن, لائک ڈس لائک جو ہے, ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے ہم میسج کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور ریسیور جو ہے جب میسج کو لیتا ہے تو اس کے سامنے یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ہوتے ہیں. وہ کسی بھی میسج کو سمجھنے کے لیے اپنی تمام کریکٹرسٹک جو ہے ان کو یوز کرتے ہوئے ہی آپ کے سمبلس کو ڈیکوڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کسی آدمی کو اورل میسج دے رہے ہوں اور اورل میسج جو ہے وہ اس لسنر کے یعنی ریسیور کی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں دیا جا رہا ہو تو ریسیور جو ہے وہ نہیں سمجھ پائے گا. تو اس اپنے میسج کے سکسیسفل کرنے کے لیے آپ کو تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ریسیور جو ہے وہ میسج کو کیسے لیتا ہے. اب آپ کے پاس ایک میسج تھا, آپ نے اس میسج کو کسی چینل کے ذریعے بھجوا دیا اور کسی شخص نے یا مختلف لوگوں نے اس میسج کو ریسیو کر لیا, اور اس میسج کو ریسیو کرتے ہوئے وہ تمام کریکٹرسٹک جو تھی وہ ساتھ ساتھ وہ اس میں شامل تھیں جس کے نتیجے میں میسج ریسیو ہوا. اب میسج جب ریسیو ہو گیا تو اس کے بعد
اس کے بعد ہمارا اگلا یعنی 6th کمپوننٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور 6th کمپوننٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے فیڈ بیک. یعنی میسج ریسیو ہونے کے بعد اب اس کا ایک فیڈ بیک جو ہے وہ حاصل ہوگا سینڈر کو. یہ فیڈ بیک جو ہے یہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ یو ہیڈ آرڈرڈ فار نیڈیڈ سپلائز, اور وہ آپ کو آرڈر جو ہے وہ آپ کو مل گیا, تو یہ بھی ایک طرح کا فیڈ بیک ہے. فیڈ بیک ریٹن بھی ہوگا اور فیڈ بیک اورل بھی ہوگا. فیڈ بیک آپ نے ایک لیٹر لکھا تھا اور اس لیٹر کا آپ کو جواب آ گیا, تو یہ بھی فیڈ بیک ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ اپنے کوئی بڑا, یو آر رننگ اے ویری بگ مال, تو آپ نے اس کی ٹائمنگز کے بارے میں اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کو انفارم کیا ہے کہ آپ ٹائمنگ جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اب آپ نے بہت سے لیٹر جو ہیں وہ لکھے ہیں, تو اب اس لیٹر کا ان آپ کے ریسیور کو مل جانا اور ملنے کے نتیجے میں لازمی بات ہے کہ آپ کو کوئی واپسی خط جو ہے وہ نہیں ملے گا, تو ایک طرح کی سائلنس جو ہے وہ واقع ہو جائے گی. تو یہ سائلنس جو ہے یہ بھی ایک طرح کا فیڈ بیک ہے. اگرچہ کمیونیکیشن میں ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریسپانس یا ریئیکشن ضرور ہونا چاہیے, تو فیڈ بیک جو ہے وہ کسی بھی کمیونیکیشن کا ریئیکشن یا ریسپانس ہوتا ہے جو کہ رائٹر کو ملتا ہے. فیڈ بیک کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم مختلف تھیوریز آف کمیونیکیشن جو تھی وہ اسٹڈی کر رہے تھے, تو ہم نے مختلف جو ماڈل آف کمیونیکیشن جو تھے وہ اسٹڈی کیے تھے, اور ہم نے کہا تھا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ سینڈر اور اس کا ریسیور جو اگر سے موجود ہوں اور ایک میسج موجود ہو, تو اس کو ہم نے لینئر کمیونیکیشن جو تھا وہ کہا تھا. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کمیونیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ سرکولر ہو. یعنی سرکولر کمیونیکیشن کب ہوتی ہے, جب فیڈ بیک موجود ہوتا ہے. تو فیڈ بیک جو ہے وہ اس کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے اس کمیونیکیشن کے پروسیس کو اصل میں وہ پورا کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ بناتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہی ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن وہ عمل ہے جس سے ہمیں مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. وی اچیو ڈیزائرڈ اور افیکٹو ریزلٹ. تو فار دیٹ پرپز دی فیڈ بیک, the sixth component of our process of communication is very important. کہ اس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کمیونیکیٹ کیا ہے اس کے کیا ریزلٹس جو ہیں, یا اس کی کیا ریسپانس یا کیا ریئیکشن جو ہے وہ موصول جو ہے وہ ہے, اور یہ ڈٹرمن کرے گا. سم ٹائم ہم نے ایک ریٹن میسج دیا ہے اور اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ اورل ہو جائے گا, اور اسی طرح سم ٹائم ہم نے ایک اورل میسج دیا اور اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ ریٹن ہو جائے گا. لیکن چاہے اورل ہو یا ریٹن ہو, یہ رسپانس اور یہ جو ریئیکشن جو ہے یہ اس کمیونیکیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب تک ہم نے پروسیس آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. یہ وربل اور نان وربل میسیجز کو کنوے کرنے کا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے, اینڈ ہاؤ کین اینی کمیونیکیشن کین بی میڈ سکسیسفل اور افیکٹو. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس آئیڈیلی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے کہ ایک میسج جو ہے جب بھی کسی شخص کے پاس ہوتا ہے وہ میسج کنوے کر دیا جاتا ہے, تو وہ میسج جو فیڈ بیک لائے گا وہ ہمیشہ ڈیزائرڈ فیڈ بیک ہی ہوگا. آپ نے کتنی دفعہ اپنے دوستوں سے بات کی اپنی پرسنل لائف میں, یا کتنی دفعہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں گفتگو کی, لیکن آپ کے ذہن میں جو میسج تھا
وہ جب میسج کسی دوسرے شخص کے پاس پہنچا تو اس میسج کے اوپر بے شمار سوالات جو تھے وہ کر دیے گئے. حالانکہ آپ کا خیال تھا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن وہ میسج جو تھا وہ بہت سی پرابلمس کو کریٹ کرنے والا بن گیا. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کمیونیکیشن کے پروسیس کو کامیاب کرنے کے لیے صرف یہ 6 کمپوننٹس جو ہیں انہی کو جاننا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس کے لیے بے شمار اور چیزیں بھی ضروری ہیں. میں آپ کو ہر لیکچر میں ایک بات آلموسٹ ریپیٹ کرتا آیا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں پاتے ہیں کہ جب ہم یہ اپنے کسی کولیگ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, یا اپنے کسی سپیریئر سے کہہ رہے ہوتے ہیں, یا اپنے جونیئر سے کہہ رہے ہوتے ہیں, یا اپنی پرسنل لائف میں اپنے مختلف فرینڈ سے یا مختلف ریلیٹیو سے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آئی ڈنٹ مین واٹ آئی سے, یعنی میرا یہ مطلب نہیں تھا جو میں نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی بات جو کہہ رہے ہوتے ہیں, اس میں اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے جو ہم لفظ چن رہے ہوتے ہیں, وہ جو ورڈز چن رہے ہوتے ہیں, ان ورڈز کے میننگ جو ہیں وہ ہمارے اور ہمارے ریسیور کے درمیان مختلف ہیں. نہ صرف یہ کہ بعض اوقات ورڈز جو ہیں وہ مختلف مفہوم رکھتے ہیں, جس کو ہم ڈیٹیل سے آگے ڈسکس کریں گے, بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. یعنی ہر ورڈ جو ہے اس کا ایک خاص موقع محل ہوتا ہے. میں نے ابھی آپ کو فیڈ بیک کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ نے اگر کوئی کانگریچولیشن کا لیٹر لکھنا ہے, یا آپ نے کوئی تھینک یو لیٹر لکھنا ہے, یا کانڈولنس لیٹر لکھنا ہے, تو اگر آپ نے وہ ٹائم پہ بھجوا دیا تو اس کا میننگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یعنی آپ نے کوئی کانڈولنس لیٹر لکھنا تھا, وہ کانڈولنس لیٹر کو آپ نے فوری طور پہ بھجوا دیا. کچھ کانگریچولیشن لیٹر لکھنا تھا, اس کو آپ نے فوری طور پہ بھجوا دیا, تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن وہی اگر ڈیلیڈ ہو گیا تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ بالکل ایکسکیوز می بالکل ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ کمیونیکیشن کا ہر ایکٹ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ سکسیسفل جو ہے وہ ہو. اس میں سارے کمپوننٹس بھی موجود ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سکسیسفل ہو. مس کمیونیکیشن کا بہت چانس جو ہے وہ رہتا ہے, بلکہ مس کمیونیکیشن کو افیکٹو بنانے کے لیے ہمیں بہت سی دوسری چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. تو اپنے نیکسٹ لیکچر میں ہم مس کمیونیکیشن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج کے اپنے اس لیکچر کو یہی ختم کرتے ہیں, پھر ملیں گے. خدا حافظ.